نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ موضوع سابقہ موضوع کی طرح ہے، ایمان کی پانچویں شاخ، رسولوں پر ایمان۔ آج کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات کسی وجہ سے رہ گئے تھے، ان کو آج بیان کرنا مطلوب ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ جب اس نے اپنے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو پارا پارا کر دے گا اور تمہیں ہلاک کر ڈالے گا۔ تو فرعون یہ سن کر بڑا پریشان ہوا، تو اس نے حکم دیا اپنے کارندوں کو، اپنے سپاہیوں کو کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے ہلاک کر دیا جائے۔ تو خدا کے کرنے سے عین اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو ان کی والدہ کو خوف لاحق ہوا کہ میرے بیٹے کو فرعون کے کارندے آ کر لے جائیں گے اور اس کو مار دیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں بند کیا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے دربار کے قریب سے گزرا، اس کے محل کے قریب سے گزرا، تو اس کے کارندوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کی بیوی کے سامنے جا کر پیش کیا۔ بیوی نے دیکھا تو ایک بڑا پیارا بچہ اس میں پڑا ہوا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں اس کو اپنا بیٹا بنا لوں گی۔ تو اس وقت اس بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ درپیش آیا، تو اس نے کسی کا دودھ نہ پیا سوائے اپنی والدہ کے۔ تو جب اس کی والدہ کو بلایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کو، تو اس نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پینے پر بھی ان کی والدہ کو لگا دیا گیا۔ تو گویا اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کے اندر ہی پرورش پانے لگے اور اپنی ماں کی گود میں پرورش پانے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ بڑے قوی اور بہادر تھے، اور سینہ ان کا بڑا فراخ تھا، چہرہ پر نور برستا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی دیکھ رہے تھے اپنی جوانی میں کہ مصر کے جو لوگ ہیں وہ اسرائیلیوں پر بڑے مظالم ڈھاتے ہیں اور ان سے بیگار لیتے ہیں اور انہیں بلا وجہ مارتے پیٹتے بھی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خون کھول جاتا تھا یہ صورتحال دیکھ کر۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری ایک بنی اسرائیل کے آدمی کو مار رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا مارا۔ آپ طاقتور تو تھے ہی، بڑے قوی الجثہ تھے، بڑے مضبوط تھے جسمانی لحاظ سے، تو وہ اس گھونسے کو برداشت نہ کر سکا اور وہ آدمی مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور مدین کی طرف چلے گئے۔ فرعون کو جب پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کو مار دیا ہے، تو انہوں نے بلایا کہ فرعون کو پکڑ کے لاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا اندازہ ہوا تو وہ مدین کی طرف چلے گئے۔ وہاں کنویں پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں ایک طرف ہٹ کے کھڑی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے لڑکیوں، تم ہٹ کر کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا باپ بوڑھا آدمی ہے اور ہم کمزور ہیں، یہ لوگ ہمیں قریب نہیں آنے دیتے، جب ہم آگے ہوتی ہیں تو ہمیں دھکیل کر پیچھے کر دیتے ہیں، جب یہ سب لوگ پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور لڑکیاں وقت سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئیں، کیونکہ پہلے تو وہ لیٹ جایا کرتی تھی، سب سے آخر میں ان کی باری آتی تھی، آج وہ جلدی پہنچ گئی۔ تو ان کے بوڑھے باپ نے پوچھا کہ بیٹا آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ سنایا کہ ایک ایسا شخص تھا، نیک سیرت آدمی تھا جس نے ہماری مدد کی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس بوڑھے نے کہا کہ انہیں بلا کے لاؤ، انہیں ایک صرف شخص کون ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ لڑکیاں اس کو بلا کے لے آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو ان کی بڑی بیٹی نے کہا کہ ابو جان، یہ آدمی نیک سیرت ہے، دلیر اور بہادر بھی ہے، اگر آپ اسے اپنی بکریاں چرانے پر رکھ لیں تو یہ ہمیں کام دے گا۔ تو اس بوڑھے نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر تم میری بکریاں 8 سال چرا دو تو میں تمہیں اپنی بڑی بیٹی کا نکاح دے سکتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کو مان لیا۔ تو اس طرح بوڑھے نے اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھے کی بکریاں چرانے لگے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنی ان بکریوں کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے، جو ان کا اپنا علاقہ تھا۔ جب کوہ سینا کے قریب پہنچے تو انہیں رات ہو گئی اور دور انہیں ایک روشنی دکھائی دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیگم سے کہا کہ بیگم، میں وہاں سے آگ لے آؤں، روشنی جل رہی ہے، وہاں پر آگ جل رہی ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک درخت پر روشن ہے، آگ نہیں ہے، وہ ایک درخت سے روشنی آ رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے قریب جاتے تو وہ روشنی اور پیچھے پیچھے ہٹتی جاتی، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو وہ واپس جانے لگے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو اس درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، تو واپس نہ جا، میں اللہ ہوں اور تیرا پروردگار ہوں، جوتی اتار دے، اور تو مقدس طوا کے میدان کے اندر موجود ہے اور تو وہاں کھڑا ہے، میں نے تمہیں اپنا نبی منتخب کر لیا، اپنا رسول بنا لیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خوشخبری سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول منتخب کیا ہے تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ اور پھر درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، جس سے میں سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ تو درخت سے آواز آئی کہ اس عصا کو زمین پر پھینک دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ تو درخت سے پھر آواز آئی کہ ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو اپنے ہاتھ میں، یہ دوبارہ عصا بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ درخت سے پھر آواز آئی کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھ کر واپس نکالو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں رکھا اور پھر واپس نکالا تو وہ سفید موتی کی طرح چمکدار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، درخت سے آواز آئی کہ یہ 2 نشانات میں نے تمہیں دیے ہیں، یہ 2 نشانات ہیں میری طرف سے، میں تمہارا پروردگار ہوں اور میں نے تمہیں اپنا نبی منتخب کر لیا، اپنا رسول بنا لیا ہے، اور یہ 2 نشانات لے کر جاؤ اور فرعون کے دربار میں پہنچ جاؤ اور اس کو میرا پیغام دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو بلاؤ، اسے دین اسلام کی دعوت دو، اور میں تمہارے ساتھ تمہارے بڑے بھائی ہارون کو بھی تمہارا ساتھی بنا رہا ہوں، وہ بھی تمہارے ساتھ جائے گا، اس کو بھی اپنے ساتھ لے لینا، وہ تمہارا شریک کار ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر پہنچے تو سب سے پہلے وہ اپنی ماں کے پاس پہنچے، ماں سے ملے، اور پھر حضرت ہارون کو جو ان کا بڑا بھائی تھا اس کو اپنے ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں گئے۔ وہ بلا خوف و جھجک فرعون کے تخت کے قریب چلے گئے اور اسے کہا کہ مجھے اللہ عز و جل نے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنایا ہے، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر، اسلام کو قبول کر، اور اسرائیلیوں پر مظالم ڈھانے بند کر دے، اس سے باز آ جا اور اسرائیلیوں کو رہا کر دے تاکہ میں انہیں فلسطین کی طرف لے جاؤں۔ تو فرعون کہنے لگا کہ اے موسیٰ، تو بھول گیا، تو میرے ہی گھر میں پرورش پاتا رہا اور ایک مصری کو قتل کر کے بھاگ گیا تھا، اور یہ تو جو ایک نئے خدا کی بات کرتا ہے، تو کیا میرے سوا بھی کوئی خدا ہے؟ اگر ایسا کوئی خدا ہے تو اس کی صفات بیان کر، اس کی خوبیاں بیان کر، جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے اوصاف بیان کر کے وہ کیا ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، جس نے دن اور رات پیدا کیے، جس نے زندگی اور موت پیدا کی، جس نے صحت اور تندرستی دی، جو عزت اور ذلت دیتا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں دنیا میں، اور تو انسان ہے، تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، تو خدا کہاں ہے؟
تو فرعون یہ دیکھ کر بڑا ششدر اور حیران ہوا، اور فرعون لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ دونوں جھوٹے ہیں اور میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اس نے حامان کو حکم دیا کہ ایک بہت اونچا مینار تعمیر کر، میں اس پر چڑھوں گا اور موسیٰ کے خدا کو ہلاک کر ڈالوں گا، اس کے اوپر چڑھ کر تیر چلاؤں گا۔ تو حامان نے ایک بہت بڑا مینار تعمیر کیا، بڑا اونچا بلند مینار تعمیر کیا، فرعون اس پر چڑھا اور اس نے تیر چلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ تیر خون آلود ہو کر نیچے آیا۔ اس نے کہا دیکھا، اپنی قوم سے کہا دیکھا میں نے موسیٰ کے خدا کو ختم کر دیا ہے، اس کو ہلاک کر دیا ہے، یہ تیر اس کو لگا اور وہ ہلاک ہو گیا اور یہ خون آلود تیر نیچے آیا ہے۔ قوم وقتی طور پر مطمئن ہوگی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام دن بدن پھیلتا رہا، تو فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ آدمی تو مجھے لے ڈالے گا، ایک دن مار دے گا، ختم کر دے گا اس کا۔ تو آہستہ آہستہ اس کا پروگرام بڑھ رہا ہے، اس کا پیغام پھیل رہا ہے۔ تو اس کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا، اس کے وزراء اور سفراء نے، کہ اس کو قید کر دو موسیٰ کو پکڑ کر۔ تو فرعون نے موسیٰ کو بلایا اور کہا کہ تم اس کام سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس میرے خدا کی طرف سے دی ہوئی نشانیاں ہیں، میں کیوں باز آ جاؤں؟ اللہ پاک نے مجھے اپنے نشانات دیے، اللہ پاک نے مجھے پیغمبر بنایا اور اس نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے اور اس قوم کی طرف بھیجا ہے کہ میں اسے ہدایت دوں، اس کو راستہ دکھاؤں کہ یہ میری پیروی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ پاک نے مجھے نشانات عطا کیے، میں ویسے کام نہیں کر رہا۔ تو فرعون نے کہا کوئی نشانات کیا ہے، ہمیں بھی دکھاؤ، ہمیں بھی دکھاؤ وہ نشانات کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے تخت کے بالکل سامنے اس کے دربار کے اندر اپنا عصا پھینکا نیچے، وہ اژدہا بن گیا۔ فرعون دیکھ کر ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا، اس کے ساتھی بھی خوفزدہ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ ایسے بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ موتی کی طرح سفید نکلا باہر۔ یہ دو نشانات دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا۔ اب اس کے ساتھیوں نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ تو کوئی جادوگر لگتا ہے، اس کا مقابلہ جادوگر کریں گے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جادوگروں کو بلاؤ۔ تو فرعون نے پورے علاقہ کے اپنے پوری سلطنت کے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور میدان سج گیا۔ جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی گئی، بلایا گیا کہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرو ورنہ تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے میدان میں۔ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے جادو کا مظاہرہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہل تمہاری ہے، پہلے تم اپنا مظاہرہ کرو اور پھر میں آپ کو اپنا دکھاؤں گا۔ تو جادوگروں نے میدان کے اندر اپنے عصا پھینکے اور اپنی رسیاں پھینکی، جو لاٹھیاں تھیں ان کے پاس وہ بھی پھینک دی، رسیاں پھینکی، وہ سب کے سب سانپ بن گئے۔ ان کی لاٹھیاں بھی سانپ بن گئی، ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئی اور ادھر ادھر چلنے لگی وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنا عصا ایسے پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان تمام چھوٹے بڑے سانپوں سنپولیوں کو کھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون بڑا حیران ہوا اور وہ کہنے لگا کہ یہ سب تمہارے چیلے ہیں، یہ سارے موسیٰ کے چیلے ہیں اور تم سب کا پروگرام ایک ہی تھا۔ یہ موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم سب اس کے چیلے، میں تم سب کو سزا دوں گا۔ اب فرعون کے درباریوں نے اور اس کے وزیر و سفیروں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ یہ آدمی تمہارے مقابلے میں طاقتور ثابت ہوگا، اب موقع اس کو پکڑ کر قتل کر دو، ختم کر دو۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، پروگرام بنا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے بندے کو مطلع کر دیا کہ اے موسیٰ اب یہاں سے نکل جاؤ، اب تمہارے قتل کا پروگرام بن چکا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکل کھڑے ہوئے فلسطین کی طرف۔ جب نکلے وہاں سے تو فرعون کو بھی پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے وہ مصر کی طرف جا رہے ہیں لوگ، تو فرعون نے بھی اپنا لاؤ لشکر اس کے پیچھے لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے کنارے پہنچے بحیرہ کلزم پر، تو ان کی قوم دیکھ کر بڑی ششدر اور حیران ہوئی اور بڑے پریشان ہو گئے کہ اے موسیٰ تم نے تو ہمیں ہلاک کروا دیا، مروا دیا ہمیں تو،
اب آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم تو بیچ میں مارے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ پریشان نہ ہو، اپنا عصا سمندر پر مار، اس کو 2 ٹکڑے کر دینا میرا کام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا سمندر پر مارا اپنا، تو پانی 2 حصے ہو گیا، ادھر ادھر پھٹ گیا، بیچ میں سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس راستہ کے اندر سے بحیرہ کلزم کو پار کر گئی۔ پیچھے سے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر آیا، اس کی فوج آئی، تو انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے اندر سے راستہ بنا ہوا ہے، تو وہ بھی داخل ہو گئے سمندر میں۔ جب سمندر کے بالکل درمیان میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سمندر مل گیا آپس میں، دونوں طرف پانی کی مل گئی، اور فرعون اپنے تمام لاؤ لشکر سمیت اس میں غرق ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ حضرات محترم، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعہ ذرا تھوڑے سے طویل ہیں، آج اس کا پہلا پارٹ میں نے بیان کیا ہے، دوسرا پارٹ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو میں انشاءاللہ کل دوسرا پارٹ اس کا بیان کر دوں گا۔ 2 پارٹس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔